نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صاحب صدر واجب الاحترام میرے معزز علماء کرام حاضرین مجلس میرے غیور مسلمان بھائیوں آج 10 محرم الحرام کی رات ہے اور محرم شہادتوں کی داستان ہے۔ اسلام شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک ایک شہید کا ذکر کیا جائے تو دن کم ہو جائیں گے، شہادتیں زیادہ ہیں۔ میرے برادر مکرم مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب ہر سال مجھے اس نشست پر دعوت دیتے ہیں۔ مجھے انہوں نے جو موضوع دیا تھا وہ تھا شہادت عثمان رضی اللہ تعالی تسی نہ کہے گئے تو کون کہے گا رضی اللہ تعالی عنہ رب نے کہا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ رب نے کہا ہے۔ رب نے کہا صحابہ کو کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تم مجھ سے راضی ہو گئے ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ توجہ ہے۔ دوسرا، مجھے مولانا عبدالکریم صاحب نے امن کی طرف اشارہ دلایا کہ ہمارا دین امن، ہمارا اسلام امن، ہماری مسجد امن، ہمارا مذہب امن، ہمارا مسلک امن، ہمارا ممبر امن، ہمارا محراب امن، ہمارا مصلی امن، ہمارا سٹیج امن، ہماری گفتگو امن، ہمارا سپیکر امن، ہمارا دستور امن، ہمارا منشور امن۔ ہم فسادیوں کو کہاں برداشت کریں گے؟ بات کھل کر سامنے آ گئی۔ توجہ 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 توجہ، بات کھل کر سامنے آ گئی۔ میں نے بالکل مختصر گفتگو کرنی ہے۔ اگر وہ گھڑی چل رہی ہے تو یہ نہ ہو کہ کھڑی ہو میں گفتگو لمبی کرتا ہوں۔ میں نے بڑی مختصر گفتگو کرنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اللہ کے نبی نے شہادت کی خبر ملی، توجہ، شہادت کی خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 صحابہ کو، توجہ ہے، توجہ ہے، 1450 صحابہ کو حکم دیا کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ
ابو بکر کھڑے ہوئے، میں شہید ہو جاؤں گا، بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ عمر کھڑے ہو گئے، شہید ہو جاؤں گا، بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اور عمر اور عثمان کا بدلہ لینے کے لیے علی کھڑے ہو گئے، شہید ہو جاؤں گا، عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ہاتھ پہ بیعت دو۔ ہاتھ پہ بیعت دو کہ شہادت ہوئی ہے تو بدلہ لے کر جائیں گے، حالانکہ وہ افواہ تھی، نہیں سمجھے۔ حضور کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ سٹیج کون سا ہے؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اگر حضور کو پتہ ہوتا 1450 صحابہ کی موت کی بیعت لیتے؟ سنیے، شہادت عثمان اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی اہمیت، قدر و منزلت پیغمبر کے دامن میں ہے کہ 1450 صحابہ کو قربان کرنا ہے، عثمان کی شہادت کا بدلے لیے بغیر نہیں جانا۔ پھر اس حد تک بات ختم نہیں ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا میں بھی شہید ہو جاؤں گا۔ صحابہ کا ہاتھ، نبی کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، رب کا ہاتھ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، معیار صحابہ، گفتار صحابہ، دلدار صحابہ، للکار صحابہ، صحابہ کی نہ چھیڑو، نہ چھیڑو صحابہ کے دشمنوں۔ ہم جانتے ہیں تم کتنے پانی میں ہو، ہم صحابہ کی عزت کا نفوذ، اس کی عظمت کا دفاع کرنا جانتے ہیں، جوانیاں لٹا دیں گے، موت قبول کر لیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، صحابہ آل بیت کی عظمت پہ، آن پہ، شان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ صحابہ معیار اسلام ہیں، آل بیت کو میں اپنے ایمان کا حصہ مانتا ہوں۔ میری نماز بغیر آل رسول کے ذکر کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ کون کہتا ہے رسول کے خاندان کو اہل سنت والجماعت نہیں مانتے؟ میں نے میٹنگوں میں کہا ہمیں جدا جدا نہ کیا جائے، ہمارے گروپ نہ بنائے جائیں کہ یہ سنی ہیں، یہ اہل سنت والجماعت حسین کو نہیں مانتے۔ ارے جو حسین کو نہیں مانتا وہ نبی کو نہیں مانتا، جو حسین کو نہیں مانتا وہ علی کو نہیں مانتا، جو حسین کو نہیں مانتا وہ فاطمہ کو نہیں مانتا، جو حسین کو نہیں مانتا وہ عثمان کو نہیں مانتا، جو حسین کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ جو ہم مانتے ہیں کوئی بھی نہیں مانتا۔ نماز رسول ہو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ شہادت کا سبق حسین نے کہاں سے سیکھا؟ عثمان کے دروازے پہ بیٹھ کر سیکھا۔ شہادت کا سبق حسین نے کہاں سے سیکھا؟ پیاسے 40 دن کے بھوکے پیاسے عثمان ذوالنورین کے دروازے پہ بیٹھ کر سیکھا۔ بہادری جرت کا سبق حسین نے کہاں سے سیکھا؟ ارے عثمان کے دروازے پہ بیٹھ کر سبق سیکھا۔ ارے کھنجر والے کہاں سے آئے؟ بولو نا، کھنجر والے کہاں سے آئے؟ دیواریں ٹپ کے سامنے آتے تو حسین مقابلہ کرتا۔
खंजर वाले सामने आते तो हुसैन मुकाबला करता। दुश्मन हुसैन खंजर वाले वो आए ऊपर से, 40 दिन का 82 साल का बूढ़ा ज़ईफ़ उल-अमर, वो सहाबी रसूल जिसको अल्लाह के नबी ने 1400 सहाबा की बैत लेकर कहा कि बगैर बदला लिए वापस नहीं जाएंगे, वो उसमें उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा कहते हैं, अली कहते हैं उस्मान इजाजत दो इनके सर कलम कर दें। हजरत उस्मान कहते हैं नाना मैं अपनी जान तो दे दूंगा, अपनी जान के टुकड़े तो करवा दूंगा, लेकिन मैं मोहम्मद के शहर में खून रेजी की इजाजत नहीं देता। अमन की दलील है, खुद शहीद हो गए लेकिन पैगंबर कायनात के उस शहर मदीना में कत्लो गारत की इजाजत नहीं दी। तवज्जो, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद, अल्लाह ने दुनिया में बशारत दे दी थी कि ये शहीद है। रसूलुल्लाह ने जब पता चला उस्मान शहीद नहीं हुए, तवज्जो, उस्मान शहीद नहीं हुए, उस बैत को वापस नहीं लिया, उस बैत के हुक्म को मनसूख नहीं किया, बल्कि कहा कि मैं आज इस 1450 सहाबा में उस्मान नहीं है, लिहाजा उस्मान की बैत भी करनी चाहिए। मेरा नबी अपने हाथ पे हाथ रख कर कहते हैं ये मेरा हाथ, ये उस्मान का हाथ, ये अल्लाह का हाथ है। शहीद है, शहीद की अजमत को सलाम करते हैं, शहीद का रुतबा बड़ा आला है। हज़रत बनियालवी साहब आपसे खिताब फरमाएंगे, मैं कहना ये चाहता हूँ कि सहाबा और अहले बैत ये हमारे खून के अंदर रच चुके हैं। कोई मसलक भी हो, अहले सुन्नत वल जमात, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, सबकी एक ही आवाज़ है कि सहाबा की अजमत का दिफा करना है। लोगों, अगर सहाबा की अजमत, आले बैत की अजमत, आले रसूल की अजमत का दिफा नहीं करोगे, ईमान से फारिग हो जाओगे। तुम्हारी नमाज कहाँ से मिलेगी? सहाबा से। कुरान कहाँ से मिलेगा? सहाबा से। अरे किसी शहीद की गवाही बदर का मकाम, और का मकाम, किसी शहीद की गवाही कोई मकाम देगा, लेकिन उस्मान की शहादत की गई अल्लाह का कुरान देगा, अल्लाह का कुरान देगा। उस्मान ने भी कुरान पढ़ते पढ़ते जान दे दी, हुसैन ने भी कुरान पढ़ते पढ़ते जान दे दी। जुदा करके दिखाओ, जुदा करके दिखाओ। उस्मान और हुसैन को तर्ज भी एक है, कुरान भी एक है, अमल भी एक है। हज़रत उस्मान 7 साल तक मुतवातर हर रात एक कुरान पढ़ा करते थे। 7 साल तक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दोस्तों, मैंने आपने फेसबुक पर देखा बिल्ली थैले से बाहर आ गई, तवज्जो है? बिल्ली थी पहले थैले में, थी बंद, उठा के कोई ले जा रहा था, अंदर हिलती थी, कोई हाथ नहीं लगाता था कि अंदर हिलती है। किसी ने थैला खोल कर नहीं देखा था, अंदर हिलती है, बाहर लेबल लगा हुआ था, ये अमन है, ये फसाद वाली बिल्ली नहीं है, ये
کالی بلی نہیں ہے، یہ چٹی بلی ہے، یہ لال نہیں ہے، یہ ڈبی بلی ہے، یہ 3 رنگ والی ہے، یہ 4 رنگ والی ہے۔ ارے کسی نے کھول کر نہ دیکھا بلی کیسے ہے، اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ توجہ ہے؟ اس بلی کو باندھنا بھی آتا ہے ہمیں۔ یہ تھیلے سے باہر آئی، اچھا ہوا باہر آ گئی۔ اس کو رسی تو ڈالیں گے نا، تھیلے سے باہر نہ آتی تو رسی کیسے ڈلتی؟ رسی تو ڈالیں گے نا انشاءاللہ۔ ہم اس زبان کو لگام دے گے جو اصحاب رسول کے خلاف بھونکے، جو ازواج رسول کے خلاف، بنات رسول کے خلاف، اور آل رسول کے خلاف، ازواج رسول کے خلاف اور آل بیت کے خلاف جو زبان بھونکے گی کتی سے نکال کر کتوں کے آگے پھینک دی جائے۔ صبر، 1 منٹ، بلی کو رسی تو ڈالنے دو، بھاگ جائے گی یار کمال کرتی۔ موقع ہے، رسی ڈال لینے دو، پکڑنے دو، تھوڑی دیر کی تو باہر نکل گئی، کون پکڑے گا؟ توجہ ہے؟ بلی تھیلے سے باہر آئی، ہم نے بلی کو نکیل ڈالی۔ میں نے کہا بلی تو کہاں جائے گی؟ اب کہاں جائے گی؟ اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم بتا کہاں سے آئی؟ میرے ملک میں امن فساد کو خراب کرنے کے لیے کہاں سے آئی؟ بولو بولو، کہاں سے آئی بلی؟ ہم بلی سے پوچھنا چاہتے ہیں تمہیں پیچھے کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ ہم بلی سے پوچھنا چاہتے ہیں میرے ملک میں فساد کرنے آئی ہے محرم الحرام کے دنوں میں۔ ارے بلی، تو نے زبان کھول لی ہے، تم کس کے کہنے پہ آئی ہو؟ توجہ ہے؟ کس کے کہنے پہ آئی ہو؟ کس نے تمہیں تھاپی دی ہے؟ کس نظریے پہ آئی ہو؟ اور کیا پروگرام لے کر آئی ہو؟ کیا میرے ملک میں دوبارہ سنی شیعہ فساد کرنے آئی ہو؟ تو ہم تیرا گلا کاٹ دیں گے، سنی شیعہ فساد کو اپنے ملک میں نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ زور سے کہو انشاءاللہ۔ ہم وہ بلیے کے کان کاٹ دیں گے، اس کا گلا کاٹ دیں گے جو میرے ملک میں فساد ڈالے گی۔ ایسی بلیاں ہمیں نہیں چاہیے، ایسی بلیاں ہمیں نہیں چاہیے، چاہے وہ کسی ملک کی ہو، کدھر سے آئیں۔ یہ میرا ملک، یہ میرا ملک ہے، اس میں میں رہتا ہوں، یہ آپ کا ملک ہے، آپ اس میں رہتے ہیں۔ ہمیں انتظامیہ سرگودا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فیس بک پر آپ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے، فیس بک پر آپ لوگوں کے جذبات ابھارے گئے، فیس بک پر اصحاب رسول کو گالیاں دے کر، اصحاب رسول کو معاذ اللہ لعنت کر کر آپ کے جذبات کو بھرا گیا۔ اس لیے بھرا گیا کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو۔ نانا، میں آپ کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں، آپ نے صبر سے کام لیا، آپ نے مجھے بچایا، آپ نے بزالی صاحب کو بچایا، آپ نے اپنے قائدین کو بچایا۔ میں سرگودا انتظامیہ کو سلام پیش کرتا ہوں ایسے عناصر کا تعاقب کرنے کے لیے۔ جب ہم نے کہا سرگودا میں اس وقت تک فیس بک پہ 8 پرچے ہو چکے۔ کتنے پرچے؟ وہ لوگ صلاح سے بند ہیں، منتیں کر رہے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ ہم نے کہا نہیں، توجہ ہے، توجہ ہے۔ اور ہم اس بلی کو توجہ، آخری بات، توجہ، آخری بات۔ تشریف رکھیں جی، مولانا کا بیان سنیں جی۔ لیکن باہر
حضرات جہاں پہ جگہ ہے وہیں رک جائیں. مہمانوں کے ساتھ آپ آگے آئیں گے تو جگہ نہیں ہے یہاں پہ. بیٹھے ہوئے حضرات پریشان ہوں گے. اب بس میری بات، آخری بات جو مولانا بندیالوی صاحب کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، وہ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ 298 توجہ توجہ توجہ. جو سوال آپ بندیالوی صاحب سے کرو گے اس کا جواب سن لو پہلے میرے سے. جو بات سوال بندیالوی صاحب سے کریں گے اس کا جواب میں دیے جا رہا ہوں. میں نے نفسیات میں LLB کی بھی ہے. توجہ کہ ایک اصحاب رسول کو گالیاں دے، اس کا دفعہ 298 A B پہ، اور اس کی ضمانت مشیڑ لے لیتا ہے. یہ سوال آپ کے دماغ میں آ رہا ہے، اس کا جواب سنیے، اس کا جواب سنیے. ہم نے الحمدللہ سرگودا نہیں، پنجاب اسمبلی تک ہم نے اس بات کو اٹھایا ہے. پنجاب اسمبلی تک اس بات کو اٹھایا ہے. بل آیا ہے، بل آیا ہے. چور کو تکلیف ہوئی ہے کہ چور کے ہاتھ کٹیں گے تو سارا پاکستان ٹنڈا ہو جائے گا. توجہ ہے، جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ چور 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 چور، ایسے کہے گا نا. قانون آیا، ہم نے اس قانون کو سر آنکھوں پہ لیا، ہم نے اس کو خیر مقدم کہا. میرا مطالبہ ہے اپنے پیارے بھائی مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب کی موجودگی میں اشاعت و توحید و سنت کے سٹیج پر یہ مطالبہ مولانا میں نے RPO صاحب کو لکھ کر دیا، یہ مطالبہ میں نے DC صاحب کو لکھ کر دیا، یہ مطالبہ میں نے DPO صاحب کو لکھ کر دیا، یہ مطالبہ میں نے سرگودا کے منسٹر انصر مجید کو لکھ کر دیا. یہ مطالبہ جو آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ آل رسول کو 295 A پلس 80 A 87 80 A لگایا جائے. اس نے دہشت پھیلائی ہے، مذہبی جذبات مجروح کیے. مذہبی جذبات کو مجروح کرنا دہشت گردی ہے، فساد برپا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے. جس بنا پر ان دفعات کو اس کے ساتھ اضافہ کیا جائے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر تائید کریں. گستاخ صحابہ کے قانون میں تبدیلی کر 295 A اور دہشت گردی ایکٹ لگایا جائے. اصحاب رسول، ازواج رسول، آل بیت رسول، آل رسول کا دفاع ہم کرنا چاہتے ہیں. سن لو صحابہ کے دشمنوں، سن لو اہل بیت کے دشمنوں، سن لو علی کے دشمنوں، سن لو حسین کے دشمنوں، سن لو اہل بیت کے دشمنوں. انشاءاللہ سنیت زندہ ہے. انشاءاللہ تمہارا مقابلہ کر رہے گی. جو میرے شہر کے امن کو خراب کرے گا انشاءاللہ ہم اس کو سرگودا میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ایسے کسی ذاکر کو، ایسے کسی مولوی کو ہم اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے جو ہمارے شہر کے فساد کو برپا کرے گا. ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ شہر ہمارا ہے، امن ہوگا تو ہمیں سکون ہے. تجارت ہوگی امن ہوگا، تجارت ہوگی امن ہوگا تو شہر میرا ہے، امن ہوگا شہر کا سکون ہے، بازاروں کا سکون ہے، گھروں کا سکون ہے، مساجد کا سکون ہے، اداروں کا سکون ہے. ہم انشاءاللہ نہ بد نظم ہیں، نہ بد امن ہیں، نہ کسی بد امن کو برداشت کریں گے انشاءاللہ العزیز.
ہم سرگودے کے امن کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ. زور سے کہیے, ہاتھ کھڑے کر کے کہیے, ہم کسی فسادی کو سرگودے میں داخل نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے.